بھائی پاکستانیوں کی کیا ہی بات ہے، اور جس پاکستانی سے آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں انہوں نے 7 براعظم 7 چوٹیاں سر کی ہیں، اور وہ تمام کی جو 7 چوٹیاں ہیں وہ ان براعظم کی بڑی چوٹیاں تھیں. تو یہ جی پاکستان کے جاباز کو پیما ہے، تاریخی کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. سب ان کے نام سے واقف ہیں. اسد علی میمن تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اسد. بہت شکریہ. سو لاسٹ آپ کی جو ایکسپیڈیشن رہی ذرا بتائیے گا، کیونکہ ہم جب آپ سے ملے تھے تو اس وقت آپ انٹارکٹیکا آپ نے جانا تھا. الحمدللہ اس وقت میں دنیا کے 7 بر اعظم کر کے واپس آیا ہوں. ریسنٹ میری جو کلائم تھی وہ تھی کانٹیننٹ بر اعظم اوشنیا، یا جس کو عام زبان آسٹریلیا کا خطہ کہتے ہیں. اس کی بلند ترین چوٹی انڈونیشیا میں تھی. تو انڈونیشیا کا سفر الحمدللہ میرے 7 بر اعظموں کے مشن کا آخری پہلو تھا، اور یہ 7 سال کا مشن 7 بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیاں بآخر کر کے فخر کے ساتھ آپ کے سامنے 7 years 7 peaks. It's an achievement. It's a big achievement. It is something not just me, نہ میرے والدین نہ میری فیملی، بلکہ پورا ملک اس پہ پراؤڈ ہے. بیکاز پوری گلوبل دنیا میں پاکستان سے لے کے امریکہ تک گنے چنے لوگ ہیں، ہاتھوں میں گننے کے برابر، جو اس یو گوگل اٹ، جو اس طریقے کی اچیومنٹ کو، کیونکہ پہاڑ چڑھنا آسان نہیں ہے، پھر دنیا کے 7 بر اعظموں میں جانا اس سے مشکل. انٹارکٹیکا کیسے جائیں گی آپ چلیں ایک ملک تو چلی جاتی ہیں جہاں پہ ملک کا نام و نشان نہ ہو، وہاں جا کے وہاں کا ٹیمپریچر کو کرنا، سردی برداشت کرنا، مائنس کے ٹیمپریچر میں آکسیجن سے لڑنا، اینڈ ڈو ایوری تھنگ، اینڈ ہیلنگ فرام دس ایریا، کراچی سے جانا is something we should be liking, you know. بہت ظاہر ہے آپ کو ایکلیمیٹائز ہونا ہوتا ہے، یہاں کا ویدر ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ بتائیے گا آپ کے ساتھ اور کتنے کو پیما تھے جو یہ اس جس بیچ میں آپ گئے ہیں جنہوں نے اچیومنٹ حاصل کی؟ 6 سے 7 لوگ تھے. کچھ پولینڈ کے تھے، کچھ آسٹریلیا سے تھے، کچھ امریکہ سے تھے، ایک جرمنی سے تھا. ہم 6-7 لوگوں کی ایک ٹیم تھی جنہوں نے پچھلے ہفتے میں واپس آیا ہوں. تو ہم نے اکتوبر کے اسٹارٹ میں اس پیک کو. سب سے ڈیفیکلٹ کون سی آپ کو لگی چوٹی سر پہ؟ ڈیفیکلٹ کے زاویے ہو سکتے ہیں، ڈیفیکلٹ ان ٹرمز آف چیلنجنگ آئی تھنک ایوریسٹ تھی. لیکن پھر انٹارکٹیکا کو بھی ہم نہیں بھول سکتے. برف، مائنس ٹیمپریچر 70 مائنس، آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ہم گرمیوں سے یہاں لڑتے ہیں کرتے ہیں، یو کی ناٹ فائٹ. پھر ایوریسٹ از ٹو ٹائرنگ، وہ آپ کو تھکا دیتی ہے. اتنی تھکن ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ میں سو جاؤں، آپ سو گئے تو آپ مر گئے. اور یہ آپ نے کس اٹیمپٹ میں کیا؟ لوگ بہت ساری اٹیمپٹ کرتے ہیں. جسٹ 1 اٹیمپٹ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. ان 7 سالوں میں ہر چوٹی پہ پہلا اٹیمپٹ ہے. کیا بات ہے. ایوریسٹ سے لے کے انٹارکٹیکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، پیسے جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل سے ہم نے پیسے جمع کیے اور چلا گیا. تو اب ساری کشتیاں جلا کے جانی ہوتی ہیں. اس کے بعد سے دوبارہ نہیں آنا میں نے، نہ لوگوں سے منتیں کرنی ہوتی ہے اسپانسرشپ کے لیے. ایک دفعہ مل گئی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جی ہم نے پہلے اٹیمپٹ میں چاہے کچھ بھی ہو کرنا ہے. اچھا اسد ایک بات بتائیے گا، یہ جو کوپ پیمائی ہے، مطلب آپ جو 7 سمٹس آپ نے کیا، ونڈرفل اچیومنٹ، یہ صرف شوق کی حد تک ہے، مطلب آپ کے شوق کے لیے، یا پھر کوئی سوشل ویلفیئر یا کمیونٹی ویلفیئر کے لیے بھی آپ اس میں کچھ کرتے ہیں؟ میں اس ملک میں ہوں جس ملک میں صرف کرکٹ، فٹ بال اور تھوڑا سا ہاکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میرے آنے کے بعد لوگ کو پیمائی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ صرف ذاتی میرا مفاد ہے؟ نہیں، یہ ملک کے لیے مفاد ہے. پیپل آر ایکچولی لوکنگ ماؤنٹینئرنگ ایز اے اسپورٹس. ستپارہ سے پہلے تک تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے. یہ انسیڈنٹ انفارچونیٹ ہوا تو لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہوئی. اب میرے 7 سمٹس کے بعد لوگ ایکچولی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ آپ ماؤنٹینئرنگ کی تھوڑی سی اویئرنیس حاصل کریں. کیا پتہ آپ کل کو پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اس میں. بالکل. اور جب پاکستان کا پرچم ان بلند چوٹیوں پہ سربلند ہوتا ہے تو بڑے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ناؤ آپ کے نیکسٹ کیا اہداف ہیں؟ آپ نے 7 چوٹیاں سر کر لی 7 بر اعظم کی. واٹ از یور نیکسٹ ایکسپیڈیشن؟ سائم صاحب نے کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوا. میں اب اپنے فیوچر میں ایک اکیڈمی بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ پہاڑ نہیں ہیں. تو ہر بندے کو یا ہر ایک انڈیویجول کو نارتھ پہ جانا ہوتا ہے ٹو گین سم اویئرنیس، ایکسپیرینس، تھوڑی سی نالج. کتنا اچھا ہوگا کہ ہم کراچی میں بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم بنائیں کسی بھی شیپ کا. That requires money. That requires support, governmental support. منی تو بہت بات کی بات ہے، بغیر پیسوں کو بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. کسی نے کہا کہ جی یہ میری لینڈ فارغ پڑی ہوئی ہے، آپ یہ لینڈ لے لیں. گورنمنٹ سپورٹ ان واٹ سینس اف ناٹ منی؟ پرووائڈنگ اے لینڈ، Resources. ایک پلیس دے دیا
اور انہوں نے کہا کہ آپ اس میں ماؤنٹینئرنگ اکیڈمی بنائیں جس میں پاکستان سے اور سندھ سے لوگ نوجوان اس میں سکھیا حاصل کریں, 4 سال تک 5 سال تک اس میں ایک کورسز کریں. گورنمنٹ نے کسی سطح پہ آپ سے رابطہ کیا یا آپ کی ان اچیومنٹس کو ایکنالج کیا ابھی تک نہیں. میں بہت تھینکفل ہوں گا سی ایم صاحب کو کہ اگر وہ مجھے بلائے نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے صوبے کا بندہ جس نے 7 سال تک, not just 1 year 2 year, 7 سال تک he has been consistently climbing mountains on and off, and اس کو میڈیا بھی کوریج کرتی ہے, لیکن سی ایم صاحب تک ابھی تک بات نہیں پہنچی. I'm not asking for financial gains. نہیں, آپ کا میسج پہنچ گیا ہوگا یقیناً سی ایم صاحب. لیکن آپ لوگ بھی انتظار نہ کریں کسی دن کے لیے بھی, کوئی عمر نہیں ہوتی. you know, you just start from whatever you have. میں تو اتنے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے اتنے زیادہ لوگ دیکھے ہیں مجھ سے ڈبل عمر کے, and they are proudly representing their countries and everything. Doing it with whatever resources you have, جتنی space ہے آپ کے پاس, بسم اللہ کریں اور سٹارٹ کریں. اب بھائی اکنالج ہونا چاہیے, اتنی بڑی اچیومنٹ ہے. دنیا بھر میں گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے 7 چوٹیاں سر کی ہیں 7 براعظم کی. سو اسد علی, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے پاکستان کا نام اس طرح بلند کرتے ہیں.